السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، آج ہم تختی نمبر 3 کو شروع کر رہے ہیں۔ تختی نمبر 3 ہے حروف مقطعات۔ مقطعات کن حروف کو کہتے ہیں؟ یہ وہ حروف ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر صورتوں کے ابتدا میں 3 یا 4 یا 5 اس طرح حروف آتے ہیں جو باقی الفاظ سے وہ قدر مختلف ہوتے ہیں، جس طرح الف لام میم ہو گیا، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ، عین سین قاف، قاف نون۔ یہ سارے جو حروف ہیں نا، اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ اب مقطعات کس طرح پڑھے جاتے ہیں، آج ہم اس پر پریکٹس کریں گے۔ لیکن اس مقطعات کو پڑھنے سے پہلے آپ نے دو چیزوں کو جاننا ہے، ایک ہے مد اور ایک ہے شد۔ مد جو آپ دیکھ رہے ہو الف لام میم کے لام پر جو بڑی سی شکل بنی ہوئی ہے، تو اس کو مد کہتے ہیں۔ اسی طرح میم کے اوپر بھی ایک شد ہے اور دوسرا مد ہے۔ نیچے والا جو ہے نا، یہ شد ہے اور اوپر والا یہ مد ہے۔ تو مد اس کو آپ نے کھینچنا ہے، یعنی جس طرح زبر ہوتا ہے نا، زبر میں تو ہم یعنی حروف کو توڑی سے کھینچتے ہیں، لیکن اس مد میں آپ نے جو ہے نا بہت زیادہ ان کو کھینچنا ہے، ان کو بڑھانا ہے، تب یہ حرف جو ہے نا وہ ٹھیک اور صحیح جو ہے نا آپ کے منہ سے ادا ہوگا۔ مثال کے طور پر اب الف ہے تو الف پر تو مد نہیں ہے، تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ اس کو ہم نے چھوٹا سا پڑھنا ہے، لیکن جب لام ہے تو لام کو آپ نے بڑھانا ہے۔ اسی طرح میم کو بھی بڑھانا ہے، کیونکہ میم پر بھی مد ہے، لہٰذا جب پڑھنے کی صورت آپ کو معلوم ہوئی اس مد کے وجہ سے اور اسی طرح اس شد کی وجہ سے، تو آپ نے پہلے الف کو نہیں بڑھانا ہے اور لام اور میم ان دونوں کو پھر آپ نے بڑھانا ہے۔ تو اس کی پڑھنے کی صورت پھر ہوگی الف لام میم، ٹھیک ہے جی۔ اب لام اور میم ان دونوں کو ہم نے بڑھایا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہم نے پہچانا کہ جو میم پر شد ہے، تو اس شد کی تعریف یہ ہے کہ جس حرف پر یہ شد آ جائے تو ما قبل کے حرف کے ساتھ آپ نے ان کو ملانا ہے، چاہے ان حروف پر مد ہو یا اس پر زبر ہو یا اس پر پیش ہو، تینوں صورتوں میں آپ نے دونوں حروف کو اس شد کی وجہ سے ملانا ہے۔ تو جب آپ الف لام میم پڑھتے ہو تو لام اور میم ان دونوں کا آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ چنانچہ پڑھنے کی صورت پھر الف لام میم اس طرح ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسرا حرف الف لام میم اور صاد۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے الف پر مد نہیں ہے اور اسی طرح زبر بھی نہیں ہے، چنانچہ یہ بھی اسی طرح سمپل ادا ہوگا، اور اس کے بعد جو لام میم اور صاد ان تینوں حروف پر اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مد ہے، لہٰذا یہ تینوں ان کو آپ نے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی پڑھنے کی صورت پھر کیا ہوگی؟ الف لام میم صاد، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ میم کے اوپر شد ہے اور صاد کے اوپر شد نہیں ہے، لہٰذا میم سے ما قبل لام آ رہا ہے تو لام اور میم ان دونوں کو تو آپ نے ملانا ہے، لیکن صاد پر چونکہ شد نہیں ہے اس لیے صاد اور میم کو آپ نے نہیں ملانا، ٹھیک ہے جی۔ الف لام میم یہاں پر آپ نے ملایا لام اور میم کو، اور پھر جب میم اور صاد پڑھتے ہو تو میم صاد ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس پر شد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں حروف جو ہے نا یہ آپس میں قدر مشابہت رکھتے تھے، اس کے بعد جو حرف ہے وہ ان سے تھوڑا یعنی علیحدگی اختیار کر رہی ہے، کیونکہ اس پر ایک مد بھی ہے اور دوسرا جو ہے کڑا زبر ہے۔ یہ کڑا زبر یہ مد سے ایک الف کے مقدار میں کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مد کو جب ہم 3 زبر کی مشابہت میں کھینچیں گے، تو اسی طرح یہ کھڑا زبر جو ہے نا ان کو آپ نے 2 زبر کی مشابہت میں کھینچنا ہے، مطلب یہ مد سے کیا ہوگا؟ کم ہوگا، چنانچہ اس کی پڑھنے کی صورت میں یہ لام سے کم جو ہے نا کھینچا جائے گا، اور آپ کیا پڑھیں گے؟ الف لام را، ٹھیک ہے جی۔ تو لام کو آپ نے زیادہ کھینچنا ہے اور را کو تھوڑا سا کھینچنا ہے،
ٹھیک ہے جی، یہاں تک سمجھ گئے؟ انشاءاللہ آئندہ جو بھی کلاس ہوگی تو اس میں ہم چوتھی نمبر جو قاعدہ ہے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔